السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ فرینڈز، دا بیسٹ ناول بہت لمبا ہے۔ پہلے مجھے لگا یہ کافی شارٹ ہے، لیکن ابھی اس کا مجھے سیکنڈ پارٹ ملا ہے، اب وہ ریڈ کرنا ہے۔ کافی لمبا ناول ہے یہ، تو پھر ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو ارشفا صوفے پر بیٹھی ابھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے 9 بجے تک واپس آنے کے لیے کہا، لیکن اس وقت رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ منہ پھلا کر صوفے سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ یقیناً اس کے انتظار سے اکتا کر وہ ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ آریان کو اس پر ڈھیروں پیار آیا اور دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے پیچھے کمرے میں آ گیا تھا، جہاں اب وہ بیڈ پر لیٹی دوسری طرف کروٹ بدلتی ناراضگی ظاہر کر رہی تھی۔ اوف، ایک تو اتنی پیاری بیوی اور اتنی سخت ناراض۔ یار، مجھے لڑکیوں کو منانے کا طریقہ نہیں ہے، وہ اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے بولا، جس پر وہ اپنی چوڑیاں چھنکتی اسے خود سے دور ہونے کے لیے کہہ رہی تھی۔ شاید وہ اس کے اشاروں سے زیادہ اس کی چوڑیوں کو سمجھنے لگا تھا۔ بالکل بھی نہیں، میں تو تم سے 1 سیکنڈ دور نہیں ہو سکتا، اور تم کیا کر رہی ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تم سے دور رہوں؟ نو نیور۔ اچھا، اب مان جاؤ نا۔ یار، اچھی بیویاں اس طرح سے شوہر سے ناراض نہیں ہوتی۔ وہ ابھی بھی صلح کرنے والے انداز میں اس کے گرد بازو پھیلائے اس کی پیٹھ کو خود سے لگائے ہوئے تھا، جبکہ وہ اشاروں سے اسے پوچھ رہی تھی کہ اچھے شوہر کیا کرتے ہیں۔ اس کے انداز پر وہ کھل کر مسکراتے ہوئے اسے اپنی جانب کر کے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اچھے شوہر ہر وقت اپنی بیوی کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے اس سے اپنے پیار کی بارش میں بھگوتے ہیں۔ وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے پوری شدت سے اپنا لمس چھوڑ دیا۔ غلطی کی معافی سوری ہوتی ہے، اور میں سوری بول رہا ہوں، اس لیے اب مزید ناراضگی ختم۔ وہ اس کے دونوں بازو کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے بولا، اور قید ایسی تھی کہ وہ نہ تو اشارہ کر رہی تھی اور نہ ہی اپنی چوڑیاں چھنکا رہی تھی۔ اس بار اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیتے ہوئے وہ مکمل مدہوش ہی اسے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا، جبکہ ارشفا اس کی جسارتوں سے گھبراتی اپنی ناراضگی کی بھولائے اس کی باہوں میں سما چکی تھی۔ وہ رو رہی تھی بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر، جیسے سب کچھ لٹ گیا ہو، جیسے سب کچھ برباد ہو گیا ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا ہو۔ اب رونے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ آنسو تھے، رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایک طرف اس کا باپ اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا، نہ جانے ناصر کیسا تھا۔ دوسری طرف جان بھی اس کا فون بالکل اگنور کیے ہوئے تھا۔ وہ بار بار فون کیے جا رہی تھی، لیکن سامنے والا تو شاید پتھر دل تھا، جسے اس کے احساسات کی خبر ہی نہ تھی، یا خبر ہوتے ہوئے بھی وہ بے خبر بنا تھا۔ وہ مسلسل آنسو بہاتی کبھی جان کو تو کبھی بابا کو فون کر رہی تھی۔ بس کر دو جانا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا مجھے بار بار فون مت کرنا، تو کیا تم ایک بار میری بات سمجھ نہیں سکتی؟ بابا کی پھنکارتی ہوئی آواز فون سے آئی۔ وہ کام کر رہ گئی۔ بابا پلیز مجھے بتائیں ناصر بھائی کیسے ہیں؟ وہ ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہنے لگی، جانا میں تمہیں ایک بار بتا چکا ہوں نا کہ وہ ٹھیک ہے، تو تم کیوں بار بار مجھے تنگ کر رہی ہو؟ اب خدا کے لیے مجھے فون مت کرنا، میں نہیں کر سکتا تم سے بات، اور تم بھی بار بار مجھے فون کرنے کے بجائے اپنے پیپر کی تیاری کرو، تمہارے لیے وہ بہتر ہوگا۔ وہ انتہائی غصے سے کہتے ہوئے فون رکھ گئے۔ بابا، آپ کو جانا سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے، اس طرح سے تو وہ ہم سے بد دل ہو جائے گی۔ ناصر اس وقت ہسپتال کے بیڈ پر لیٹا وہ اس سے کہنے لگا، مسلسل جانا کی کال کو نظر انداز کیے ہوئے تھا، لیکن وہ اس کی بہن تھی، وہ جانتا تھا اسے اس کی پرواہ ہے۔ تو میں کیا کروں ناصر، اس لڑکی نے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے، میری بات کو سمجھنے تک کی کوشش نہیں کر رہی، یہ بیوقوف لڑکی۔ اگر وہاں کسی کو پتہ چل گیا کہ جانا میری بیٹی ہے اور تمہاری بہن ہے، تو ہمارا بنایا کھیل بگڑ جائے گا، اور اگر وہ لڑکا غلطی سے بھی جانا کے پاس پہنچ گیا تو پھر سوچو کیا ہوگا۔ ہم نے اسے دنیا سے چھپا کے رکھا ہے، صرف اس لیے تاکہ 15 سال پہلے کے راز دفن رہیں۔ اگر کسی کو بنک بھی پڑ گئی نا، تو تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہم کس طرح سے برباد ہوں گے۔ لیکن بابا، ہم ساری زندگی جانا کو خود سے دور بھی تو نہیں رکھ سکتے، اس کے انداز پر ناصر نے سمجھانا چاہا۔ میں اسے خود سے دور نہیں کر رہا ناصر، اس کے پیپر ختم ہوتے ہی اسے اپنے پاس بلا لوں گا، بس اس کے یہ پیپر ہو جائیں، پھر اسے ہمیشہ کے لیے یہاں بلا لوں گا، اور اس سے نہ صرف اس لڑکے سے دور ہو جائے گی، بلکہ خود ہی کوئی اچھا سا لڑکا دے کر اس کی شادی کر دوں گا۔ لیکن بابا، اس کی شادی کیسے ممکن ہے؟ ناصر نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ ممکن ہے ناصر، سب کچھ ممکن ہے۔ میں اپنی اس غلطی کی وجہ سے اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ میں جانا کو غائب کر دوں گا، اس کی پہچان بدل چکا ہوں، میں اس کی پوری زندگی بدل چکا ہوں۔ اب وہ لڑکا کبھی جانا تک نہیں پہنچ پائے گا، اور نہ ہی جانا کو بچپن کی کوئی بھی بات یاد ہے، اس لیے میں جتنی جلدی ہو سکے جانا کی زندگی کا کوئی اچھا سا فیصلہ کروں گا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو ایک بہت ہی انجان جگہ پر پایا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، بہت تھوڑی سی جگہ تھی، اس میں صرف ایک ہی بیڈ تھا، اور اس سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک سنگل صوفہ تھا،
جس پر وہ بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا۔ وہ پوری طرح اسے اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ وحشت زدہ آنکھیں اسے یاد آنے لگی اور اس کا قتل کرنے کا انداز۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ فوراً ہی اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ شاید وہ اس کے لیے اس کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ رات کو تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تم کہاں رہتی ہو، اس لیے میں تمہیں اپنے روم میں لے آیا۔ یقیناً تمہیں برا نہیں لگے گا۔ رات کو تم کسی قتل کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ تم کہہ رہی تھی کہ بیسٹ نے کسی کو مار ڈالا۔ کیا تم نے کوئی خبر سنی تھی یا تم سچ میں کسی کو قتل کرتے ہوئے تم نے دیکھا؟ وہ خود بھی بہت پریشان لگ رہا تھا۔ جب عائشہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے اسے دیکھا ہے تا، میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی، میں نے اسے قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سوہم نے میرے سامنے اس کا نام لیا اور پھر اس نے میری آنکھوں کے سامنے سوہم کو مار ڈالا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، پلیز میرا یقین کرو۔ وہ بولتے ہوئے ایک بار پھر سے رونے لگی۔ عائشہ مجھے تم پر یقین ہے، پلیز تم پریشان مت ہو۔ چلو ہم پولیس اسٹیشن چلتے ہیں، تم وہاں سب کچھ بتا دینا، تم نے جو کچھ دیکھا ہے اور وہ آدمی کیسا دکھتا ہے، سب کچھ، تا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں، وہ چہرے پر اس نے ماسک لگایا ہوا تھا اور سر پر ہوڈی پہنی ہوئی تھی، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ عائشہ بہت زیادہ پریشان تھی، جبکہ ہر تھوڑی دیر میں رونے لگتی۔ تا کو یہ ساری باتیں خود بہت عجیب لگ رہی تھی، اس لیے اسے ریلیکس رہنے کا کہا۔ وہ اس کا ایڈریس پوچھنے لگا۔ نہیں، مجھے گھر نہیں جانا، اسے پتہ ہے میرا گھر، میں وہاں نہیں جاؤں گی، مجھے اس سے بہت خوف آتا ہے، تم پلیز مجھے میرے ہاسٹل چھوڑ دو۔ اس وقت وہ بھول چکی تھی کہ اس سے شخص سے مدد لینا اپنی توہین سمجھتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں تمہارے ہاسٹل چھوڑ دوں گا، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہوگا، اب بالکل مت رونا اور اس سب کا کسی کے سامنے ذکر مت کرنا، میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ اٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ دے کر اسے اٹھانے لگا۔ عائشہ بھی خاموشی سے اس کے ساتھ فریش ہو کر اس کے روم نما گھر سے چلی آئی تھی۔ جان پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، پلیز فون اٹھا لو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز فون اٹھاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا، بار بار واٹس ایپ پر اس کے میسج آ رہے تھے جو وہ صرف سنتا اور پھر ڈیلیٹ کر دیتا، لیکن پھر اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ تم بہت ظالم ہو جان، تم بھلا اپنی ہی جانا کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو اسے روتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتے، اسے تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتے، تو پھر ایسا کیوں کر رہے ہو تم؟ نہیں طاہر، میں اسے تکلیف نہیں دے سکتا، میں خود اسے درد میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے مسلسل فون بجنے پر اور جان کے فون کاٹنے پر طاہر نے اس سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل اپنا تڑپ رہا ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میں کیا کروں طاہر؟ میرے پاس یہی موقع ہے جانا کو اپنے پاس لانے کا، جانا کو یہ بتانے کا کہ مجھ سے زیادہ اسے کوئی پیار نہیں کرتا۔ آپ جانا کو اپنے ہر ڈر سے لڑ کر میرے پاس آنا ہوگا، اسے نکاح کے لیے حامی بھر لینی ہوگی، ورنہ کیا؟ اس کے خاموش ہونے پر طاہر نے پوچھا۔ اسے میرے پاس آنا ہوگا طاہر، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ اپنی بات بدل گیا تو طاہر خاموش ہو گیا۔ وہ ہاسٹل آئی تو جانا ہاسٹل میں نہیں تھی۔ اشفا کا تو وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں ہے، لیکن جانا کو یہاں نہ پا کر اسے پریشانی ہوئی تھی۔ وہ تو باہر کہیں نہیں جاتی تھی، لیکن اس وقت اس کے ذہن پر بیسٹ سوار تھا جس نے اس کے سامنے قتل کیا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت سے یاد آتے ہی اس کا جسم کانپنے لگتا تھا۔ اسے اس شخص سے اتنا خوف نہیں آتا تھا جتنا خوف اس شخص کی آنکھوں سے آتا ہے، اور اس کا قتل کرنے کا انداز۔ اس کا ہاتھ بار بار سوہم کے سینے میں دب جاتا اور پھر وہ نکالتا تو باہر خون کا فوارہ نکلتا۔ وہ منظر یاد کرتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی سی آ جاتی۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی، یہ تو تا کا احسان تھا کہ وہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا اور اب اسے ہاسٹل چھوڑ گیا تھا۔ دوائیوں کے زیر اثر وہ اس کو بیڈ پر لیٹے ہی گہری نیند آ چکی تھی۔ نہ جانے زندگی آگے کیا موڑ لانے والی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ جانا باہر کھڑی تھی۔ پیاری لڑکی کیسی ہو تم؟ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ جان کہاں ہے؟ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے اس سے پوچھنے لگی۔ وہ تمہیں بہت چاہتا ہے جانا، اس کا حال بھی تم سے الگ نہیں، شادی کے لیے ہاں کر دو، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں وہ کبھی تمہیں تکلیف نہیں دے گا، تم بس ایک بار ہاں کر دو، سب کچھ سنبھال لے گا وہ۔ طاہر کسی ہمدرد بہن کی طرح اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پلیز اس سے کہو مجھ سے بات کر لے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز وہ تمہاری بات ضرور مانے گا، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، پلیز اس سے کہو کہ تم جو کہو گے میں کروں گی، لیکن مجھے اس طرح سے محبت کی راہوں میں لا کر یوں تنہا نہ چھوڑے۔ جان بری طرح سے روتے ہوئے چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی وہیں زمین پر بیٹھی سسکنے لگی۔ جب طاہر وہیں زمین پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ تم پریشان مت ہو جانا، میں ابھی اسے فون کرتا ہوں، تمہاری طرف سے ہاں سن کر وہ بھاگا چلا آئے گا، تمہارا دیوانہ عشق کرتا ہے تم سے، وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا، جانا بھاگتی ہوئی اس سے آ لپٹی تھی۔ جان جو فی الحال اس سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس کے بری طرح سے رونے پر اسے اپنے سینے سے لگانے پر مجبور ہو گیا۔ جانا رونا بند کرو، وہ اس کے سر کو تھپتھپاتے ہوئے محبت سے بولا۔
نہیں تم پہلے وعدہ کرو کہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ وہ اس کے سینے سے لگی کسی چھوٹے بچے کی طرح رو رہی تھی، بات کر رہی تھی۔ تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا کہاں جانا، تم تو میری آخری منزل ہو، میری زندگی، میرے جینے کی وجہ ہو۔ ہمارے بغیر تو میں ایک پل نہیں جی سکتا، تمہیں چھوڑ کر بھلا جاؤں گا کہاں میں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگایا آہستہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ تو پھر کیوں گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ وہ اپنا چہرہ اس کے سینے سے لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھنے لگی۔ تم نے مجبور کیا تھا جانا، میں چھپ چھپا کر محبت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں ٹن کے چوٹ پر کام کرتا ہوں، اگر محبت کی ہے تو سینہ تان کے کروں گا، اور تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ہمارا نکاح آج ہوگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات ختم کرنے والے انداز میں بولا۔ لیکن جان، آج ہی کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو ابھی تک ہمارے رشتے کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ جانا پریشان ہوئی۔ ابھی تک ہم دونوں کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں ہے جانا، نکاح کے بعد ایک مضبوط رشتہ ہوگا، تم سب کو بتا دینا۔ وہ ہار ماننے کے بالکل موڈ میں نہیں تھا، لیکن جانا کا انکار اور ڈر اسے غصہ دلا رہا تھا۔ ٹائر، نکاح کے انتظامات کرو، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ آج سے میری جانا میری ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ وہ ٹائر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو جانا نے ایک پل کے لیے اسے روکنا چاہا۔ جانا، اگر تم نکاح کے لیے تیار نہیں تو چلی جاؤ یہاں سے، اور مڑ کر کبھی میری طرف نہ دیکھنا۔ وہ اتنے غصے سے بولا تھا کہ جانا اپنی جگہ سے ساکت رہ گئی، جبکہ اسے غصے میں دیکھ کر ٹائر فوراً نہیں باہر کی طرف ہی بھاگ گیا تھا۔ وہ ایک نظروں سے بھرپور جانا کی طرف دیکھتا باہر نکل گیا۔ سنڈے کو کون بیوقوف پڑھتا ہے؟ آریان کب سے اسے کتابوں میں سر دیے دے کر آج بولا، اور آج سنڈے بھی تھا اور وہ گھر پہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ارشفا اپنا سارا کام ختم کر کے اپنی پڑھائی کی طرف آئی، اور یہی چیز آریان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ کتابوں میں سر کھپا رہی ہے۔ اس کے سوال پر ارشفا مسکراتے ہوئے اپنی طرف اشارہ کرنے لگی۔ آریان نے سر دا بری، اتنی زیادہ پڑھائی کرنا صحت کے لیے مؤثر ہے، اس سے بہتر ہے کہ یہ سب چھوڑو اور اپنے شوہر پر دھیان دو جو تمہارے لیے آج گھر پر ہے، اس کی خدمت کرو، ثواب کماؤ، اللہ بھی خوش ہوگا۔ وہ اس کا دھیان اپنی طرف لگاتے ہوئے بولا، جس پر ارشفا آنکھیں گھما گئی اور پھر اشارے سے بتانے لگی کہ اس کی پیپرز کو 15 دن بھی نہیں رہ گئے اور اسے تیاری کرنی ہے، لیکن آریان تو کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جب سے جانا نے اسے فون پر بتایا تھا کہ اسے پیپر شروع ہونے والے ہیں، تب سے ہی ارشفا کا زیادہ دھیان اپنی اسٹڈی کی طرف تھا۔ ویسے تو آریان روز رات اس کی بہت مدد کرتا تھا، کھانا کھانے کے بعد روز اسے خود پڑھاتا تھا، لیکن اس کے اپنے ہی کچھ اصول تھے، اور محبت کے معاملے میں جو اصول اس نے بنائے رکھے تھے ان پر ارشفا جیسی لڑکی کے لیے پیرائی عمل کرنا بہت مشکل تھا۔ اور اتوار والے دن تو وہ صاف لفظوں میں کہہ چکا تھا کہ ارشفا سر سے لے کر پاؤں تک صرف ان کی ہے، تو ایسے میں وہ اس سے کوئی اور کام کرنے دیتا ہی؟ یہ تو ناممکن بات ہے۔ کوئی پڑھائی نہیں، پیپر ہوتے رہیں گے، پہلے ادھر دھیان دو۔ وہ اس کی کتابیں بند کرنے لگا۔ ارشفا نے التجائی نظر سے اسے دیکھا۔ بیوی، اگر فیل بھی ہو گئی تو بھی پرواہ نہیں، میں اگلے سال پھر سے تمہیں تیاری کروا دوں گا، لیکن اس وقت میرا موڈ خراب مت کرو۔ اس کے گھرنے پر وہ محبت سے بولا۔ کون سا؟ اس کے سامنے ارشفا کی کبھی چلی تھی جو آج چلتی؟ اس کی کتابیں ایک طرف رکھ کے وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ روم میں لے آیا، جبکہ وہ منہ پھلائے اسے نظر انداز کرتے دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ آریان نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا اور پھر اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لب رکھے، اس کی ناراضگی کو دور کرنے لگا۔ وہ جو اپنے دل میں ناراضگی کا پکا ارادہ کر چکی تو اس کے جساتوں پر اسی دل کو باغی ہوتے پا کر بے بس ہو گئی۔ اس کا ہاتھ تھامے بے اختیار ہی آریان کی پیٹھ پر آ رکا۔ آریان ایک نظر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، پھر مسکرایا، اس کے لبوں پر جھک کر اپنی تشنگی مٹانے لگا، جبکہ ارشفا خاموشی سے اس کی منمانیاں برداشت کرتی اس کی باہوں میں تھی۔ وہ واپس آیا تو ابھی تک وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ اندر آؤ کمرے میں، اور یہ ڈریس پہن کر تیار ہو جاؤ، 2-3 منٹ میں مولوی صاحب اور باقی لوگ آتے ہوں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے پاس کمرے میں لے آیا جہاں وہ پہلی بار اس سے ملی تھی، اور پھر ایک خوبصورت لال ڈریس اس کی طرف کرتے ہوئے دوبارہ کمرے سے نکل گیا۔ سب کچھ یوں اچانک ہو رہا تھا، جانا مطمئن نہیں تھی، لیکن جان کا غصہ دیکھنے کے بعد اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو وہ جان کو چھوڑ سکتی تھی اور نہ ہی اس کے بغیر رہ سکتی تھی۔ کچھ غلط نہیں ہے جانا، ہر انسان کو حق ہے محبت کرنے کا اور اپنی محبت کو پانے کا، تمہیں بھی پورا حق ہے، کوئی تمہیں روکنے کا حق نہیں رکھتا۔ تم چھوٹی بچی نہیں ہو، بالغ ہو اور خود اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہو۔ لیکن بابا، دل و دماغ میں ایک عجیب جنگ چل رہی تھی۔ بابا نے تو کبھی مجھے پیار نہیں کیا، کبھی مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا، میں کبھی اپنے بھائیوں سے بھی نہیں ملی، ان لوگوں کے لیے مجھے کبھی اپنی محبت کا احساس نہیں انہوں نے دلایا۔ اگر میں ان کے لیے اہم ہوتی تو کیا وہ یوں مجھے چھوڑ دیتے؟ صرف جان ہی بے ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی تو وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے، ایک مضبوط رشتہ قائم کر رہا ہے۔
اس نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے خود ہی دلائل دیے تھے۔ اس نے ایک نظر ڈریس کی طرف دیکھا، بے تحاشا خوبصورت ریڈ برائڈل ڈریس، اور اب وہ اس ڈریس کو دیکھتے ہوئے تیار ہونے واش روم میں جا چکی تھی۔ اس کے دل نے فیصلہ کر لیا، اسے جان کی محبت سے زیادہ اور کچھ بھی عزیز نہیں۔ اسی جان کے ساتھ زندگی گزارنی تھی، اور وہ جانتی تھی اگر ایک بار نکاح ہو گیا تو جان خود سنبھال لے گا سب کچھ اپنے وعدے کے مطابق۔ اسے جان پر پورا یقین تھا، وہ محبت کے لیے لڑنے والوں میں سے تھا، اور اسے یقین تھا کہ وہ خود بابا کے سامنے آئے گا اور سب کچھ بتائے گا۔ اسے تو بس ہمت کر کے نکاح کے پیپر پر سائن کرنا تھا اور اپنی محبت کو ایک پاکیزہ نام دینا تھا۔ تیار ہو تم؟ اس نے کمرے میں جھانک کر یوں پوچھا تو ایک نظر اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھ کر جان کھٹکا تھا۔ اس کی نظروں سے گھبرا کر جان فوراً نظریں جھکا گئی۔ یوں تو مت کرو یار، ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا اور تم میرے ہوش اڑانے پر تلی ہوئی ہو۔ اس کے خوبصورت سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے اس کے سامنے آ رکا تھا۔ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی تھوڑی ہی دیر میں صرف میری ہو جائے گی، وہ مسکرایا تھا۔ انشاءاللہ، جانا کے لبوں نے سرگوشی کی بھی، جس پر جان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، میری لگ رہی ہو بہت تم۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے سراپے پر ایک بھرپور نظر ڈالی۔ اس کی نظریں جا بجا اس کے چہرے اور دلکشی میں الجھ رہی تھی۔ پھر محبت پاس نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، مجھ سے زیادہ اچھی امید مت رکھنا، شادی کے بعد میں بہت ظالم شوہر ثابت ہوں گا، وہ اس کی نظروں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ انداز سے شرارت جھلک رہی تھی۔ جان مت کرو، ایک بار بابا کو بتائے بغیر میں ویسے ہی گلٹی فیل کر رہی ہوں اور تم اب ایسے مذاق کر رہے ہو۔ اگر اتنا ہی گلٹی فیل کر رہی ہو تو چلی جاؤ یہاں سے، مت کرو نکاح، وہ غصے سے کہنے لگا۔ اگر تم دل سے راضی نہیں ہو جانا تو چلی جاؤ، اب بھی موقع ہے، ایک بار نکاح ہو گیا تو تمہیں نہیں جانے دوں گا، مجھ سے دور تمہیں کبھی نہیں جانے دوں گا۔ وہ غصے سے بے اختیار اس کا بازو پکڑ چکا تھا۔ تم مجھے ڈراؤ گے تو میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ جانا نے اس کے غصے کو کم کرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ تم انکار کرو گی؟ وہ انجانے میں اس کے غصے کو مزید ہوا دے چکی تھی۔ میں ایسے انسان سے شادی کروں گی جو بالکل غصہ نہ کرے۔ اسے اپنے آپ کو گھورتے پا کر وہ معصومیت سے بولی۔ تم کوشش کرو نا کہ مجھے غصہ نہ آئے۔ اس کا بازو چھوڑ کر وہ اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے نرمی سے بولا۔ میں کب غصہ دلاتی ہوں؟ تم خود ہی غصہ کرتے ہو، وہ منہ بنا کر بولی۔ تم کام کیا کرتے ہو؟ اسے خاموش پا کر وہ دوبارہ بولی۔ شاید وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کا غصہ کم ہوا ہے یا نہیں۔ سیریل کلر ہوں، اس کے یکدم کہنے پر جانا خوفزدہ ہوئی، پھر اس کی شرارت سمجھ کر کھلکھلا کر ہنسی، اور وہ بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھتا رہا۔ تم بولتے ہوئے اتنی پیاری نہیں لگتی جتنی ہنستے ہوئے لگتی ہو۔ اس کے کہنے پر وہ پھر سے کھلکھلائی۔ تم رومانٹک ہو رہے ہو کیا؟ نہیں، فی الحال تو صرف بتا رہا ہوں، رومانٹک تو میں مولوی صاحب کے جانے کے بعد ہوں گا۔ جان، تمہیں نہیں لگتا کہ بابا کو ایک بار میرے نکاح کے بارے میں بتا دینا چاہیے؟ وہ اداسی سے بولی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا اور وہ اس دن میں اپنے باپ کا ساتھ چاہتی تھی، اور آج یہ اداسی وہ جانا کے چہرے پر نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تمہارا باپ نہیں مانے گا، اب کچھ دیر میں مولوی صاحب آ جائیں گے، نکاح کے بعد تمہارے باپ کے پاس لے جاؤں گا تمہیں۔ نہ جانے کیوں اسے اور زیادہ غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کیوں بار بار اپنے باپ کا ذکر کر رہی تھی جب اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی؟ اگر بابا نے ہماری شادی کو قبول نہ کیا تو کیا؟ جانا کے سوال پر اس نے دوبارہ سوال کیا۔ تو ہم الگ ہو جائیں گے؟ آج یہ بکواس کی ہے، آئندہ کبھی مت کرنا، جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ ایک ہی لمحے میں اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ دنیا کے کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتی، تم صرف میری ہو۔ اگر کوئی ہمارے بیچ آیا تو میں زندہ زمین میں اسے گاڑ دوں گا۔ میں نے تمہیں موقع دیا تھا مجھ سے دور جانے کا، مجھے چھوڑنے کا، لیکن تم خود چل کر میرے پاس آئی ہو، اور اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تم میری ہو، صرف میری۔ تم اتنی شدت پسند کیوں ہو؟ اس کا دوپٹہ زمین پر گر چکا تھا۔ جانا کو اس وقت اس طرح کے غصے کی امید نہ تھی۔ میں ایسا ہی ہوں اور تمہیں مجھے ایسا قبول کرنا پڑے گا۔ تمہیں ایسے ہی شخص کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ وہ غصے سے اس کا منہ چھوڑ کر باہر نکل گیا، یہ دیکھنے کی زحمت کیے بغیر اس کے سر چھوڑنے کی وجہ سے جانا کا سر سامنے ٹیبل پر لگا۔ وہ اپنے سر کے چوٹ پہ ہاتھ رکھتی خون روکنے کی کوشش کرتی وہیں زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ جب وہ 3 منٹ کے بعد ٹائر اسے مولوی صاحب کے آنے کی خبر دی، اس کے ہاتھ میں ایک بینڈیج تھا جو اس نے اس کی طرف بڑھایا۔ یہ جان نے دیا ہے۔ وہ اتنا بھی بے خبر نہ تھا جتنا جانا نے سوچا تھا۔ اس نے فوراً ہی اس کے ہاتھ سے بینڈیج لیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ غصے کا بہت تیز ہے اور اپنے غصے پر کبھی کنٹرول نہیں کر پاتا، اور اس بات کا اندازہ بھی اسے اس دن آئس کریم والے واقعے سے ہوا تھا، ورنہ وہ تو جان کو ایک بہت لائٹ پرسن سمجھتی تھی۔ لیکن اب جو بھی تھا وہ جانا کی محبت تھا، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ جانا کو یقین تھا کہ وہ اپنی محبت سے اس کا غصہ کم کرے گی، اور وہ سب بھی تو اس کے لیے کرتا ہے۔ اسے جان کہیں سے بھی غلط نہیں لگتا، شاید محبت میں اندھا ہونا اسی کو کہتے ہیں۔ ٹھیک کہتا ہے جان، مجھے غصہ نہیں دلانا چاہیے، کہیں نہ کہیں غلطی میری ہے، میں اس سے غصے کو ہوا دیتی ہوں۔ سارے معاملے میں بے قصور ہونے کے باوجود بھی خود کو قصوروار ٹھہراتی اپنا دوپٹہ اچھے سے سر پر جماتی باہر نکل آئی،
اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح اس سنگدل انسان سے ہو گیا جس سے وہ انجانے میں محبت کر بیٹھی۔ نکاح کی رسم بہت سادگی سے ادا ہوئی تھی۔ جانا ہمیشہ کے لیے اپنے جان کی ہو چکی تھی۔ نکاح کے بعد وہ اٹھ کر ٹائر کے ساتھ اسے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ جہاں مہمان کو رخصت کر کے واپس اسی کمرے میں آیا تھا۔ جانا تمہیں چوٹ لگی تھی؟ وہ اس کے بالکل پاس بیٹھا اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے اس کے چوٹ کو دیکھنے لگا۔ ٹائر اسے دیوانہ کہتا تھا۔ اس وقت وہ بھی جانا کو کوئی دیوانہ نہیں لگ رہا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں جان، کوئی بات نہیں، اس کس طرح سے اپنی چوٹ کو دیکھ کر پاک جانا نے اسے مطمئن کیا، جبکہ وہ بار بار اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا اس کی چوٹ کو دیکھ رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں جان، وہ اسے اپنی پرواہ کرتے دیکھ کر خوشی ہوئی تھی۔ پھر اس کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے محبت سے بولی، میں نے تمہیں ہرٹ کیا، اپنی زندگی میں شامل کرتے ہی میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگی، بہت برا ہونا میں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اگلے ہی لمحے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر تھپڑ کی صورت مار چکا تھا۔ جانا نے گھبرا کر اس کے چہرے کو تھاما۔ نہیں جان، تم بہت اچھے ہو، مجھے تمہاری وجہ سے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں جانتی ہوں تم جتنا غصہ کرتے ہو اتنا پیار بھی کرتے ہو، اور تمہیں پتہ ہے محبت اور غصہ دو واحد چیزیں ہیں جن پر ہمارا بالکل کنٹرول نہیں ہوتا۔ شاید میں بھی بہت فضول بول گئی تھی، جبکہ جانتی بھی ہوں کہ تم اپنی زندگی میں شامل کر کے مجھے ہر مسئلے سے دور رکھنا چاہتے ہو۔ مجھے یقین ہے تم میرے بابا کو منا لو گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے پاپا بھی بالکل تمہارے جیسے ہی پیار تو بہت کرتے ہیں لیکن غصے کے بہت تیز ہیں۔ میں جانتی ہوں شاید اس دن انہوں نے غصے میں مجھ سے بہت ساری باتیں کہی تھی، میں بھی تو ان کو بہت تنگ کرتی ہوں نا۔ ایک تو بھیا پر جان لیوا حملہ ہوا، اور اوپر سے میں بابا کو بار بار فون کرتی انہیں تنگ کرتی رہتی ہوں، جبکہ بابا مجھے ہزار بار کہہ چکے ہیں کہ جب تک میں فون نہ کروں تم فون نہ کیا کرو، لیکن میری عقل میں کوئی بات سمائے تب نہ۔ اپنے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے وہ بولی، جبکہ وہ اب بھی اس کے ماتھے کی چوٹ کو اپنی انگلیوں سے چھو کر دیکھ رہا تھا۔ تم پریشان مت ہو جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے بولی۔ اچھا چلو مجھے ہاسٹل چھوڑ دو، وارڈن انتظار کر رہی ہوگی، کسی کو بھی بتائے بغیر میں یہاں آئی ہوئی تھی۔ جانا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو جان نے الگ انداز میں اسے گھورا۔ اس کی اس طرح سے گھورنے پر وہ کھل کر ہنستی۔ جان، میں جانتی ہوں ہمارے نکاح کے بعد تمہارے دل میں اس رشتے کو لے کر بہت سارے احساسات جذبات ہوں گے، اور میں تمہارے سب احساسات کی قدر کرتی ہوں، اور یقین مانو تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے بھی دل و جان سے تیار ہوں۔ لیکن پلیز میرے پیپر ختم ہونے دو، کیونکہ میں اس مسئلے کو لے کر شاید کبھی آگے میرڈ لائف کو انجوائے نہ کر سکوں۔ میرا مطلب ہے جان، میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسپیشل بنانا چاہتی ہوں، اور میں نہیں چاہتی کہ جب تک میرے پیپر ختم ہوں تب تک ہم اپنے رشتے کی شروعات کریں، ورنہ میرا سارا دھیان اس طرف چلا جائے گا۔ اور وہ اس کے ہاتھ تھامے اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ جان مسکرایا، مجھے باتوں میں مت لگایا کرو جانا، میں جانتا ہوں تم میرے ساتھ اس رشتے کی شروعات اس لیے نہیں کرنا چاہتی کیونکہ تم اپنے باپ سے ڈرتی ہو، اسے بتائے بغیر کچھ کرنا نہیں چاہتی۔ پھر میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنے بابا کو سب کچھ بتا دو، اور اپنے بھائی اپنی فیملی کو بھی۔ اور جہاں تک تمہارے پیپر کی بات ہے تو یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ نالائق نہیں ہو تم، اپنی فیملی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اب۔ اپنی ہر پریشانی ہر مسئلہ میرے سر ڈال دو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، تمہاری فیملی اور تمہارے بابا کو میں ہینڈل کر لوں گا۔ اب سے تم میری ذمہ داری ہو، تم ریلیکس ہو کر اپنے پیپر پر فوکس کرو، اور پھر میں بھی دیکھوں کون اعتراض کرتا ہے جب میں خود تمہارے بابا سے ملنے جاؤں گا۔ اور اب تو تم قانونی اور شرعی طور پر بھی میری ہو چکی ہو، اب تمہارا روح دل ہی نہیں بلکہ تمہارے روم روم پر میرا حق ہے، اور اپنا حق لینے کے لیے مجھے تمہاری بھی اجازت کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہوئے بنا اسے اپنی بات سمجھانے کا موقع دیے اس کے لبوں پر جھکا، شدت سے بھرپور لمس چھوڑا، اس کے ہونٹوں سے گردن کا سفر طے کرنے لگا۔ جانا خود بھی نہیں سمجھ پائی تھی، دل تھا جو پسلیاں توڑ کر باہر آنا چاہتا تھا، سارا جسم جیسے برف بن چکا تھا، اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، جبکہ جان تو اپنی ہی دنیا میں مدہوش ہو چکا تھا۔ جانا نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹا گیا، اس کی باہوں میں پگھلتی وہ بالکل بے بس ہونے لگی، اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں کو بے لگام چھوڑتا اب وہ اپنے جنون کی ایک الگ داستان لکھ رہا تھا۔ جانا کا روم روم کانپنے لگا، جان پر تو جیسے کوئی مدہوشی سوار ہوئی تھی، اس کی دونوں ہاتھ جان کے ہاتھوں میں قید تھے، وہ اپنے ہاتھوں کو ہلا تک نہیں پا رہی تھی، اسے روکنے کی کوشش کیا کرتی وہ۔ جان کا ہاتھ اس کے دوپٹے کو اس کے سر سے ہٹاتے ہوئے اس کے ڈریس کی ڈوریوں میں الجھ چکا تھا، ایک ایک کر کے ساری ڈوریاں کھل گئی۔ جانا نے ایک آنکھیں بند کرتے ہوئے جیسے خود سپردگی کا اعلان کیا تھا، وہ جو تھوڑی بہت مزاحمت کر رہی تھی اب چھوڑ چکی تھی۔ پھر اس نے محسوس کیا جان کا ہاتھ حرکت نہیں کر رہا تھا، اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو جان اب پرسکون سا لیٹا اس کے چہرے کی سرخی کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے مسکرا رہا تھا۔ سوچ رہا ہوں تمہارے پیپرز کا انتظار ہی کر لیتا ہوں، وہ کیا ہے نا، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے پاس کوئی بھی بہانہ بچے، اور پھر میرے دماغ میں یہ سوچ بھی ہے کہ اگر میں نے تمہیں اپنا بنا لیا تو تم تو کبھی میرے
ہستار سے نکل ہی نہیں پاؤ گی، اور شاید میری دیوانگی برداشت کرنا بھی تمہارے بس سے باہر ہو۔ تم ایسا کرو، آرام سے اپنے پیپر کی تیاری کرو، اور پھر جب تم پیپر کے بعد میرے پاس آؤ گی، جان تمہیں جان بنا لے گا، میں تمہیں اس طرح قید کروں گا کہ نکلنے کا کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ جانا، تیار ہو جاؤ، میری دیوانگی، میری شدت، میری محبت کو برداشت کرنے کے لیے اپنے لیے بہت مشکل ٹاسک چنا ہے۔ وہ اسے چھوڑتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، وہ جو اپنے آپ کو اس کی شدتیں سہنے کے لیے تیار کیے ہوئے تھی، اس کے اس طرح سے پیچھے ہٹنے پر نہ جانے کتنی ہی دیر تک اسے گھورتی رہی، پھر خود سے ہی مسکرا دی۔ چہرے پر سرخی چھائی ہوئی تھی، اس کی قربت میں اسے مکمل اپنے آپ میں قید کر لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی بات کا مان رکھ رہا تھا۔ اس کرم نوازی کا شکریہ۔ بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی جان اس کا دوپٹہ دور پھینکتا اس کے پیچھے آ کر اس کی ڈوریاں دوبارہ بند کرنے لگا۔ میں چینج کروں گی جان، یہ ڈریس پہن کر تو میں ہاسٹل نہیں جا سکتی نا؟ اس کی قربت میں وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ ہاں تم چینج کر لو، میں ویسے بھی نہیں چاہتا کہ تمہیں اس ڈریس میں میرے علاوہ کوئی اور دیکھے۔ یہ سنگھار، یہ روپ صرف میرے لیے ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے اور لبوں کے دوران ایک انگلی سے لکیر کھینچی اور پھر اس کی انگلی سے اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے رک گئی۔ جانا پھر سے نروس ہو گئی، اس کا ہاتھ بالکل حرکت نہیں کر رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر جان کی طرف دیکھا جو مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر سرگوشی نما آواز میں بولا، اجازت ہے؟ جانا نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا، اس کی نظروں میں طلب تھی، وہ حق رکھتے ہوئے بھی اجازت مانگ رہا تھا۔ جانا نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، شاید کبھی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ جان نے جھکتے ہوئے اس کے نازک لبوں پر اپنے لب رکھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ بس ایک چھوٹی سی کس لے گا، اس کی سوچ بالکل غلط ثابت ہوئی تھی۔ وہ تو اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیے اپنی پچھلی تشنگی مٹانے لگا، انداز ایک بار پھر سے جنون اختیار کرنے لگا۔ جانا نے اس سے دور ہٹنا چاہا، لیکن شاید اس سے اجازت لینے کی وجہ سے یہی تھی کہ وہ اسے آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے بالکل اپنے ساتھ جوڑ چکا تھا، جبکہ اس کے لب اب بھی جان کی دسترس میں تھے۔ جانا کی سانس رکنے لگی، لیکن شاید یہ رحم کرنا نہیں جانتا تھا۔ جانا نے اسے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی جان اسے اس طرح سے کھینچتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا، جبکہ اس کے لب اس دوران بھی جان کے ہونٹوں میں قید تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ اس ظالم نے خود میں قید کر رکھے تھے۔ جانا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رکتی سانس کا یہ ستم برداشت کرنا اب اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ سچ میں جنونی تھا، شدت پسند تھا، رحم کرنا نہیں جانتا تھا، لیکن پھر بھی جانا اس سے محبت کرتی تھی، حد سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ اس سے دور ہٹا۔ جانا لمبی لمبی سانسیں لیتی بے اختیار اپنے لبوں کو چھو بیٹھی، ننھا سا خون کا قطرہ اسے جان کی محبت کی نشانی دے گیا۔ وہ اس سے نظریں ملائے بغیر واش روم کی طرف بھاگی۔ جان کمرے سے باہر نکلا، ٹائر کو آوازیں دینے لگا جو گھر کے باہر کھڑا تھا۔ کیا ہوا جان، کیوں آواز دے رہے ہو مجھے؟ وہ بھی اتنے غصے سے، مجھ پر اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ آج تو تمہاری خوشی کا دن ہے، تمہیں تمہاری جانا مل گئی تو اس کے ساتھ خوش رہو۔ اپنا سامان لینے آیا تھا میں، جا رہا ہوں یہاں سے، میں تم لوگوں کی پرائیویسی کو بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ وہ خالص زنانہ انداز میں ہاتھ ہلاتا ہوا اس کے پاس آتے ہوئے بولا اور اپنا سامان دیکھنے لگا۔ تم بعد میں یہاں سے چلے جانا، پہلے جانا کو ہاسٹل چھوڑ آؤ، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو وہ اسفالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ جاؤ اور اسے چھوڑ کر آؤ، ابھی وہ اپنے ایگزامز میں بیزی ہے، سو جب تک اس کے ایگزام نہیں ہو جاتے اس کی ساری ذمہ داری تم پر ہے، اس کا بہت خیال رکھنا اور ہر وقت اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنا۔ اسے کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو تم وہیں رہنا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، یعنی کہ اپنی ذمہ داری وہ سن رہا تھا۔ کیا ہوا جان، تم کیا کہیں جا رہے ہو؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ہاں مجھے 2-3 ضروری کام نپٹانے ہیں، تب تک جانا کا خیال تم نے رکھنا ہے، پہلے وعدہ کرو گنجا کرو گے؟ لسٹ میں اگلا نام لڑکی کا تھا۔ وہ پرجوش ہو کر وعدہ لینے لگا، جہاں چپ ہوگی بس وہی پاٹ کاٹوں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سیریس انداز میں بولا۔ اس چڑیل کے بال خوبصورت ہیں، ٹائر نے چل کر کہا، اگر اس کے سر میں چپ ہوئی تو بال کاٹوں گا، ورنہ نہیں۔ کسی کے بال اکھاڑنا میری مجبوری ہے، شوق نہیں، وہ اسے سمجھانے کی خاطر بولا تو ٹائر کا موڈ آف ہو گیا۔ اب نہریں بند کرو اور جاؤ، جانا کو ہاسٹل چھوڑ آؤ، اسے اپنے پیپر کی تیاری کرنی ہے۔ وہ اسے گاڑی نکالنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلتی جانا کی طرف متوجہ ہوا۔ بلیک جینز اور بلیک لیڈیز شرٹ کے اوپر جیکٹ اسے بہت سوٹ کر رہا تھا۔ وہ واپس اپنے بولڈ کپڑے پہن چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی نظروں سے چھلکتا
کانپتی شرم و حیا بولڈ نہیں بننے دے رہی تھی۔ اگر کسی نے پوچھا تو کیا جواب دو گی؟ وہ اس کے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے بولا تو جانا فوراً اس کے سوال کی تہہ تک پہنچی۔ پھر شرارت سے بولی، کہوں گی کسی کیڑے نے کاٹا ہے۔ مطلب تم مجھے کیڑا کہہ رہی ہو؟ وہ مصنوعی غصے سے گھورتے ہوئے بولا۔ ہاں، کیڑا کاٹنے والا کیڑا۔ وہ کہاں اس سے ڈرنے والی تھی۔ اس کیڑے نے ٹھیک سے نہیں کاٹا، ایک اور موقع ملے گا۔ وہ 2 قدم اس کے قریب آیا تو جانا بوکھلا کر فوراً باہر کی طرف بھاگی۔ اب اس شخص کا کوئی بھروسہ نہ تھا۔ نکاح کے بعد تو یہ پھیل ہی گیا تھا۔ جانا نفی میں سر ہلاتے ہوئے سوچتی باہر چلی گئی۔ جیت کتنی پرسکون ہوتی ہے۔ آج وہ جیت گیا تھا، صرف اپنی محبت ہی نہیں بلکہ اپنا سب کچھ۔ اگر وہ چاہتا تو وہ اسے کبھی بھی اپنے پاس رکھ سکتا تھا، اپنے ساتھ لے کر آ سکتا تھا۔ ان دونوں میں مضبوط رشتہ آج کا نہیں بلکہ برسوں سے تھا۔ اب وہ تو ہمیشہ سے اسی کی تھی، لیکن جان اس کے ساتھ ایک نئی شروعات کرنا چاہتا تھا، اسے اپنی زندگی میں اس کی مرضی سے شامل کرنا چاہ رہا تھا۔ پرانے رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے، ہاں لیکن بھول جایا کرتے ہیں۔ جان سامنے رکھی اس تصویر کو دیکھ رہا تھا جس میں 4 سالہ جانا خوبصورت سا لال دوپٹہ اپنے سر پہ ڈالے نکاح نامہ پر اپنے باپ اکبر کا ہاتھ تھامے سگنیچر کر رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی اس کی تھی، اگر چاہتا تو حق سے اسے اپنے پاس رکھ سکتا تھا، لیکن وہ جانا کو محبت سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو محبت جان اس سے کرتا ہے وہی وہ محبت جانا بھی کرے، اور اب وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں شامل ہو چکا تھا، اس کی محبت بن کر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ٹائر اسے ہاسٹل چھوڑ کر جا چکا تھا، لیکن دروازے پر ہی وارڈن نے اس کی کلاس لے ڈالی۔ کہاں تھی تم لڑکی؟ یہ کوئی وقت ہے ہاسٹل واپس آنے کا؟ تمہارا گھر نہیں ہے یہ؟ وہ انتہائی غصے سے بولی۔ تمہاری دوست واپس آئی ہے، اس کی حالت دیکھو جا کے، 2 بار ڈاکٹر آ چکا ہے، اتنی بری کنڈیشن میں ہے وہ، اور تمہیں گھومنے پھرنے سے فرصت نہیں۔ وہ انتہائی غصے سے کہتے ہوئے عائشہ کی حالت کی سنگینی کا احساس دلایا۔ پہلے تو اسے عائشہ کو یہاں دیکھ کر جھٹکا لگا تھا جو کہ کچھ دن بعد آنے والی تھی، اور اوپر سے اس کے بخار میں کانپتے وجود کو دیکھ کر پریشانی سے اس کے پاس آئی۔ عائشہ میری جان، کیا ہوا تمہیں؟ اتنا تیز بخار؟ آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ ابھی تو بتایا کہ 2 بار ڈاکٹر آ چکا ہے، اس کے والدین نہ جانے کہاں گئے ہوئے ہیں۔ نوکر نے فون اٹھایا اور کہا کہ صاحب اور ان کی بیوی کہیں عطا پتہ نہیں ان کا۔ وارڈن ترکش میں اس سے بات کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ حالت بہت خراب ہے، یہ کسی چیز سے زیادہ خوفزدہ ہو چکی ہیں، آج صبح ہی یہاں آئی تھی، لیکن تم تو صبح سے غائب ہو، کہاں تھی صبح سے؟ وہ دراصل میرے ڈیڈی آئے تھے، میں ان کے ساتھ تھی صبح سے، اس لیے اس طرف دھیان نہیں دے سکی۔ ان کی جانب دیکھتے ہوئے جانا نے جھوٹ بولا تھا، ورنہ وارڈن نے بات کی تہہ تک پہنچ کر ہنگامہ کر دینا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں جا رہی ہوں، تم اس کا خیال رکھنا۔ بیچاری بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، نہ جانے کیا بات ہے، جب سے آئی ہے بس بستر پر پڑی تھی۔ دوسری کلاس کی لڑکی تمہارا پتہ کرنے کے لیے یہاں آئی تو اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ بخار اتنا زیادہ تھا کہ سوچا اسے ہسپتال لے جاؤں، لیکن اس نے صاف منع کر دیا، اور اب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ تم دھیان رکھنا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ جبکہ جانا اب پریشان بیٹھی اس کے سر پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگی۔ اتنے دنوں کے بعد دوست ملی بھی تو اتنی بری حالت میں کہ وہ ٹھیک سے خوشی بھی نہ ہو سکی اس کی واپسی پر۔ پتہ نہیں عائشہ کو ہوا کیا تھا کہ اس کی حالت اتنی بڑھ گئی اور حد درجہ خراب تھی اس کی طبیعت۔ بخار کے ساتھ ساتھ جانا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ جانا اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ نیند سے بے ہوشی کی حالت میں بھی کسی حد درجہ خوفزدہ ہے۔ آریان اپنا سارا کام نپٹا کر جلدی سے جلدی گھر واپس آیا، کیونکہ آج صبح تایا ابو ان کے شہر آئے تھے۔ وہ دوپہر کو ہی انہیں گھر بھیج چکا تھا تاکہ وہ اشفا سے مل کر تھوڑا وقت اس کے ساتھ گزار سکیں، کیونکہ وہ اپنے ایک بہت ضروری کام کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے۔ انہیں شام کو واپس چلے جانا تھا، یقیناً اس وقت تو وہ گئے نہیں ہوں گے، یہی سوچ کر خود آتے ہوئے ان کے لیے ارجنٹ ڈنر پیک کروا کے لے آیا تھا، لیکن پھر بھی وہ بہت لیٹ ہو گیا تھا۔ اب اپنا سارا کام ختم کر کے وہ گھر آیا، جانتا تھا کہ آج اشفا بہت زیادہ خوش ہوگی، کیونکہ وہ کافی ٹائم سے اس کو کہیں کہہ رہی تھی کہ اسے گھر جانا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بلڈنگ میں داخل ہوا تو گھر لاک تھا۔ وہ ایکسٹرا کی یوز کر کے اندر آیا تو یہاں اشفا تھی ہی نہیں، اور نہ ہی ڈی ایس پی سر موجود تھے۔ اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا تاکہ پتہ لگا سکے کہ وہ دونوں کدھر ہیں، لیکن اس کے فون پر اتنی ساری مسڈ کال اس نے دیکھا تو ساری کی ساری اشفا کی تھی، اور اسے اتنا زیادہ فون کیوں کر رہی تھی؟ اس کا فون سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چلا۔ یا اللہ، پتہ نہیں کیوں کال کر رہی ہوگی، پتہ نہیں کیا بات کرنی ہوگی اس نے مجھ سے، لیکن اتنی زیادہ مس کال۔ وہ پریشانی سے بولا، وہ ہمیشہ اسے ویڈیو کال کرتا تھا، اب بھی اسے وہ پھر ویڈیو کال کرنے لگا۔ فون ریسیو ہوتے ہی سامنے اشفا کی جگہ اس کے تایا مسکرا رہے تھے۔ معاف کرنا آریان بیٹا، تمہاری اجازت کے بغیر میں بیٹی کو گھر لے آیا،
وہ کیا ہے کہ اس کے پیپر شروع ہونے والے ہیں، تو اچھا ہے ایک بار سب سے مل لے گی، پھر پیپرز کی تیاری کرے گی تو بزی ہو جائے گی۔ عائشہ نے تمہیں بہت بار فون کیا لیکن شاید تم بزی تھے، تم نے فون نہیں اٹھایا تو میں بنا اجازت اسے لے آیا۔ یقیناً تم برا نہیں مانو گے، سر نے مسکراتے ہوئے کہا تو آریان بھی مسکرایا۔ اب یہ تو وہی جانتا تھا کہ عائشہ کے بغیر تو اسے نیند بھی نہیں آتی۔ سر میں بھی کل یا پرسوں اسے وہاں لے کر آنے والا تھا۔ عرشی تو روز کہتی تھی شادی کے بعد اسے بالکل اس کے گھر نہیں لے کر جا سکا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ جو کیس اس دفعہ کھلا ہے اس میں بہت مصروف ہوں۔ آریان نے اپنا غصہ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں بیٹا، یہ کیس بہت مشکل ہے، میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری مصروفیات کو، لیکن عائشہ کا بھی بہت دل تھا آنے کا، اس لیے میں لے آیا۔ کچھ دن میں واپس آ جائے گی، انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ آریان نے تو صرف کچھ دن ہی سنا تھا۔ کچھ دن تو مشکل ہو جائے گا سر، کل تو میں خود ویسے بھی وہاں آنے والا ہوں اپنے کام کے سلسلے میں، تو میں خود اس سے لے آؤں گا، آپ زحمت نہ کریں، اور اسی بہانے آپ سب سے مل لوں گا۔ اس نے صفائی سے بات کرتے ہوئے مطلب تک پہنچایا۔ ارے بیٹا، اب تو تمہاری ہی ہے، تم جب چاہے لے جانا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر تھوڑی دیر مزید باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ اس دوران عائشہ بالکل فون کے سامنے نہیں آئی۔ وہ کسی بھی طرح آریان کو غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی۔ اس کا دل جانتا تھا بے شک آریان ان کے سامنے کچھ بھی نہ کہے، لیکن اس وقت وہ غصے میں تھا۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ آریان غصہ ہوگا تمہارے اس طرح سے جانے پر، وہ تو بالکل بھی غصہ نہیں ہوا۔ اب فون بند کرنے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، وہ مسکرائی۔ یہ بات تو صرف وہی جانتی تھی کہ آریان کو تو کام سے واپس آتے ہی بس اس کے چہرے کی طلب ہوتی ہے، اسے دیکھے بنا تو وہ کوئی بات نہیں کرتا، کہاں اس کے بنا رہ پائے گا۔ آریان کو سوچ کر وہ بہت پریشان تھی، یقیناً اس وقت وہ بہت غصے میں ہوگا، لیکن تایا ابو کے سامنے وہ اس طرح ظاہر کر رہی تھی جیسے کچھ نہیں ہوا، اور اس کی سوچ کے عین مطابق آریان کو بہت غصہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی شکل دیکھے بنا نہیں رہ سکتا، تو اس طرح سے کیسے جا سکتی ہے۔ 2 دن صبر کر لیتی جانا 2 دن صبر کر لیتی۔ وہ سگریٹ کی کش لگاتا ہوا ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا، لیکن غصہ کسی طرح سے کم نہیں ہو رہا تھا۔ اب کہہ دیا تھا کہ صبح لینے آئے گا، اس وقت پیچھے بھی نہیں جا سکتا، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ ابھی واپس لے آئے، لیکن اسے یہ بھی سمجھنا تھا کہ صرف اس کا حق نہیں، اس پہ وہ رشتے رکھتی ہے، ایک فیملی رکھتی ہے جن سے وہ محبت کرتی ہے۔ آریان تو بچپن سے ہی ایک اکیلا تھا، تنہا تھا، رشتے ناطے فیملی کس سے کہتے ہیں اسے نہیں پتا تھا۔ وہ تو عائشہ کے آنے کے بعد احساس ہوا تھا اسے کہ اس کا بھی کوئی ہے اس دنیا میں، ورنہ برسوں سے اکیلے رہتے ہوئے اسے کسی رشتے کی طلب نہیں تھی۔ لیکن اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ اب ہر شام کو گھر واپس آتے ہی اسے عائشہ کی شکل دیکھنی ہوتی تھی، اور اسے اپنے پورے دن میں ہوئے تمام واقعات سنانے تھے، اور اسے ہر بات بتانا تھا، جن میں سارا دن اسے کتنا مس کیا، کتنی بار فون کیا، کیا کیا سب شامل تھا۔ اور آج اسے اس کے بنا رہنا تھا، جو کہ دنیا کا سب سے مشکل کام تھا اس کے لیے۔ وہ اس وقت ایک کلب میں موجود تھا، ہاتھ میں مشروم کا گلاس تھا جسے وہ پی نہیں رہا تھا بلکہ صرف گھو رہا تھا، جبکہ دھیان سامنے ڈانسنگ فلور پر ناچتی ایک لڑکی پر تھا جو خود بھی گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آہستہ سے اس کے پاس آئی۔ تم کافی دیر سے مجھے دیکھ رہے ہو، کیا میں تمہیں اچھی لگتی ہوں؟ مجھے بھی تم کافی اچھے لگے، اگر تم چاہو تو آج شام کو ایک ساتھ انجوائے کرتے ہیں ہم۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ اسے اپنی بات گہرائی کا مطلب سمجھا رہی ہو۔ میں شادی شدہ انسان ہوں، اس نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا، تو اس کے اپنے چہرے پر بھی ایک دلکش مسکراہٹ آ رکی۔ نہ جانے کیسے اسے اس وقت جانا کا خیال آ گیا۔ وہ تو یہاں اپنے کام کے لیے آیا تھا، میرے جتنی خوبصورت تو نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو اس میں وہ مزہ کہاں جو مجھ میں ہے۔ یقین مانو جتنا سکون میں دوں گی وہ نہیں دے پائے گی، بیویاں تو صرف گھر کے لیے ہوتی ہیں، سکون تو ہم جیسی عورتوں سے ملتا ہے۔ وہ آنکھ دباتی اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میری جانت سے زیادہ خوبصورت اور کوئی نہیں ہے، مجھے اس کے علاوہ اور کوئی خوشی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ وہ کیا آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور ہے یا پری؟ ایک بار مجھے آزما لو، بھول جاؤ گے اسے۔ وہ کوئی عام لڑکی نہ تھی، یہاں تو اس کا روز کا آنا جانا تھا، اور یہاں کا ہر شخص اس کی قربت کے لیے تڑپتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اسی کو اپنے لیے چنتی جو اسے اچھا لگتا، اور آج اسے جو اچھا لگا تھا وہ اس کے سامنے کسی اور کی تعریف کر رہا تھا جو اسے ہرگز گوارا نہ تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اچانک اسے یاد آ گیا وہ یہاں جانا کے نام پر لڑنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے کام کے لیے آیا ہے۔ میرے گھر چلو گی؟ وہ اسے دیکھ کر بولا تو اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ دیکھا، آخر میری خوبصورتی کا رنگ تم پر چڑھ گیا، تم جہاں کہو گے تمہارے ساتھ چلوں گی۔ وہ اس کی گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کے بالکل پاس آئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے لبوں سے اس کے ہونٹوں کو چھوتی، جان اس کا ہاتھ تھامتے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے آیا، جبکہ وہ ٹوٹی ہوئی ڈالی کی طرح اس کے پیچھے کھینچی چلی آ رہی تھی۔ آہستہ چلو، تم تو جان ہی لینے پر تلے ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔
جبکہ وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتا ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھال چکا تھا۔ زندگی کا آخری سفر مبارک ہو، اس نے مسکرا کر کہا، جبکہ وہ اس کی بات کی گہرائی کا مطلب سمجھے بغیر قہقہ لگا گئی۔ رات جانا کے خیال رکھنے کی وجہ سے عائشہ کی طبیعت کافی ٹھیک تھی۔ عائشہ نے اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ کیوں پریشان ہے، بس اسے یہ پتہ چلا تھا کہ اس کے ماں باپ غائب ہیں۔ اس نے بے ساختہ ہی اپنی ماں کے لیے دل سے دعا کی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہوں، جبکہ سوتیلے باپ سے اسے کبھی کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ جیے یا مرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے بس اپنی ماں سے محبت تھی، جسے وہ لاکھ انکار کے باوجود بھی اپنے دل سے نہیں نکال سکتی تھی۔ جانا نہانے گئی تو اس کے فون پر ارشفا کے میسج آنے لگے۔ وہ اٹھ کر اس کا فون چیک کر رہی تھی جب ارشفا کے نیچے اسے جان نامی آدمی کے میسج نظر آئے۔ اس نے فوراً اوپن کیا تھا۔ کسی کے میسج پڑھنا بری بات تھی، لیکن جانا کوئی غیر نہیں تھی، اور جانا کے لیے وہ کچھ بھی برا نہیں سوچنا چاہتی تھی، اس لیے وہ اس کے ہر موو پر نظر رکھتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جانا بہت معصوم ہے اور اپنی زندگی کو مشکل طریقے سے گزار رہی ہے۔ وہ اس کی زندگی میں کبھی بھی کچھ برا نہیں ہونے دے سکتی تھی، اور جان نامی شخص کو وہ خود نہیں جانتی تھی، اس لیے اس کے میسج دیکھنا اپنا فرض سمجھا۔ وہ سارے میسج کو پڑھ چکی تھی۔ یہ بات سمجھنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا کہ جان اس کے لیے ایک بہت خاص شخصیت ہے۔ جانا واش روم سے نکلتی اپنا موبائل عائشہ کے ہاتھ میں دیکھ چکی تھی۔ کون ہے یہ؟ وہ جان کے میسج اس کے سامنے کرتی غصے سے بولی۔ جانا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، لیکن دل بہت بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ آخرکار وہ پکڑی گئی، اور اب وہ عائشہ کے میسج پڑھنے والی حرکت کا برا منائے بغیر اپنی صفائی دینا شروع کر چکی تھی۔ وہ بہت اچھا ہے، عائشہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، مجھے بہت چاہتا ہے، مجھے وہ ہمیشہ سے جانتا ہے۔ تم مجھ سے ملو گی نا تو تمہیں بھی بہت اچھا لگے گا، وہ میرا یقین کرو تم۔ میں اسے ملنا چاہتی ہوں، وہ اس کی بات پر دھیان دیتے ہوئے غصے سے بولی۔ میں ابھی اسے ملنا چاہتی ہوں، اس بار وہ مزید غصے سے بولی۔ تو جانا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلا گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے جو بھی کہے ایسا نہ کرے گی تو وہ وہی جو اسے بہتر لگے گا۔ اس وقت عائشہ بھی اپنا ڈر بلائے صرف اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کہاں ہے تمہاری بیوی؟ مجھے بھی تو بتاؤ، میں بھی تو دیکھوں اس حسین کو۔ وہ اس کے گھر میں داخل ہوتی شان بے نیازی سے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھ گئی۔ اسے چھوڑو، تم اپنی بات کرو، وہ اس کے سامنے کھڑا کہنے لگا۔ ابھی وہ اسے کہہ رہا تھا جب اس کا فون بجا، اس نے فوراً فون اٹھا لیا۔ جان میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، جانا فون اٹھاتے ہی بول اٹھی۔ ہاں میری جان، کیوں نہیں، جب تم کہو، اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں تھوڑی دیر میں ملتے ہیں، تمہیں فون کروں گا، اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ اس کا فون تھا، اس چڑیل کا۔ میں ملنا چاہتی ہوں اس سے، ارے دکھاؤ تو مجھے اس ڈائن کو، میں بال نوچ لوں گی اس کے جو تمہیں میرے بالوں سے خوبصورت لگتے ہیں، آنکھیں نکال دوں گی اس کی جو روز تمہیں دیکھتی ہیں، بتاؤ تو صحیح ہے کہاں وہ مجھ سے خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے، ایک بار نظر تو آئے مجھے، میں جان نکال دوں گی اس کی۔ وہ سامنے کھڑے جان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نہ جانے اس شخص میں ایسا کیا تھا جو آج تک اسے کسی میں بھی محسوس نہیں ہوا۔ بس وہ اس شخص کو حاصل کرنا چاہتی تھی، جبکہ وہ اسے سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا جیسے اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہو، لیکن وہ تو خود سے زیادہ کسی کو حسین سمجھتی نہیں تھی۔ اس کے لیے جانا کی خوبصورتی بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، لیکن اہمیت رکھتا تھا سامنے کھڑا یہ آدمی جو اس کے سامنے جانا کے گن گا رہا تھا۔ تمہیں میری جانا کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، تمہیں اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ جان تو میں تمہاری ویسے بھی لینے والا تھا، لیکن اب شاید جو ہوگا وہ پہلے نہیں ہونا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھاتا اس سے بھی پریشان کر گیا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا، سامنے بیٹھی لڑکی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر اس نے اپنا موبائل فون نکالا، کسی کو فون کیا۔ میں نے جو کام کہا تھا وہ ہوا؟ اس نے سوال کیا۔ میں تھوڑی دیر میں ان دونوں لڑکیوں کو لے کر فلیٹ میں پہنچ جاؤں گا، تب تک تم اس لڑکی کا کام تمام کر دینا، ٹائر نے کہتے ہوئے فون رکھا، جبکہ جان اب پوری طرح سے اس لڑکی کی طرف متوجہ تھا۔ یہ کیا چمچ نہیں ہے ساتھ، اب کیا ہاتھوں سے کھاؤں گا یہ چاول؟ اس کا موڈ سخت بگڑا، لیکن بھوک بھی بہت لگی تھی۔ اس نے جلدی سے چاول پلیٹ میں نکالے، ایک تو بھوک سے جان نکلے جا رہی تھی، ایسے میں یہ ٹائر کام پورا نہیں کرتا۔ کھانا لانے کی زحمت اگر کر ہی دی تھی تو چمچ بھی ساتھ لے آتا۔ وہ پانی کا گلاس اور چاول کی پلیٹ چلا کر واپس وہیں لا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر فرش پر پڑے خون پر ڈالی۔ یار اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اب اس نے نظروں سے سامنے پڑی لڑکی کو دیکھا، جس کی حالت اتنی خراب تھی کہ کوئی عام آدمی اسے دیکھ لیتا تو اسے ہبکائی آنے لگتی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا اور اپنا گلاس سامنے خون سے بڑے
ہوئے ٹیبل پر رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے پہلا نوالا لیا، اس کی نظر ٹیبل پر پڑی، انگلی پر پڑی جو تھوڑی دیر پہلے اس نے فرصت سے اس لڑکی کی کاٹی تھی۔ اس نے ایک نظر تھوڑا جھک کر اس لڑکی کو ٹیبل کے شیشے سے دیکھا جس کی ایک آنکھ غائب ہے اور دوسری باہر نکل رہی تھی، اور اس کی ایک انگلی ٹیبل پر جبکہ باقی 9 زمین پر تھی۔ ایک بازو دروازے کے قریب پڑا تھا، دوسرا اس کے ساتھ صوفے پر۔ وہ پرسکون ہو کر اپنی انگلیوں کی مدد سے چاول کھانے لگا۔ مکمل کھانا کھا کر اس نے پلیٹ ٹیبل پر رکھی اور پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں پیا، پھر آرام سے اٹھا، اپنا پیر اس کے خون سے بچاتے ہوئے اس کے بالکل قریب اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ درد ہو رہا ہے؟ اس نے مردہ جسم سے پوچھا۔ تمہیں میری جانا کے خلاف بکواس نہیں کرنی چاہیے تھی نا، تم جانتی ہو نا میں اسے کتنا پیار کرتا ہوں۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ جان لے لو گی اس کی؟ لو، میں نے تمہاری جان لے لی۔ اور کیا کہہ رہی تھی تم؟ بال نوچ لو گی میری جان کے؟ اس لڑکی کے گنجے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ آنکھیں نکالو گی میری جانا کی؟ اس نے اس کے آنکھوں کو دیکھتے ہوئے قہقہ لگایا۔ تم نے صرف سوچا تو میں نے تمہارا یہ حال کر دیا۔ اگر کسی نے میری جانا کی طرف دیکھنے کی بھی کوشش کی تو اس کا حال میں اس سے بھی بدتر کروں گا۔ وہ صرف میری ہے، صرف میری بیسٹ کی بیوٹی۔ سامنے پڑے فرش پہ ہون کو دیکھ کر وہ ریلیکس فیل کر رہا تھا۔ نہ جانے ہون کا گہرا سرخ رنگ اسے اتنا کیوں پسند تھا، ایک عجیب سا نشہ تھا، اسے سکون ملتا تھا۔ اگر اس کی جانا اسے اس طرح سے دیکھ لیتی تو ڈر کر کبھی اس کے پاس بھی نہ آتی۔ وہ فرش سے اٹھ کر ان دونوں لڑکیوں کے وجود کے قریب آیا جبکہ ٹائر اس وقت تھوڑی دیر پہلے ہونے والی کارروائی کی صفائی کر رہا تھا۔ ہمیں چھوڑ دو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ خدا کے لیے چھوڑ دو، لڑکی روتے ہوئے بولی۔ شش! اس نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر ان دونوں کو خاموش کروایا۔ شٹ اپ! تم دونوں مرنے والی ہو، اور اس طرح سے رو رو کر مجھے اریٹیٹ مت کرو، مجھے مزہ نہیں آئے گا۔ وہ غصے سے ان دونوں کو ڈانٹتے ہوئے ایک لڑکی کی انگلی پکڑ چکا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے انگلی کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا۔ وہ دیکھو تمہارے خون کا کلر کتنا پیارا ہے۔ تم لڑکیاں ہر چیز میں کلر ڈھونڈتی ہو نا، پنک کلر۔ وہ اسے دیکھو، یہ سرخ لال رنگ کتنا خوبصورت رنگ ہے، لیکن اتنا کام کیوں ہے؟ مجھے سادہ رنگ دیکھنا ہے، ہر طرف لال، ہر طرف سرخ رنگ۔ اس نے پاگلوں کی طرح کہتے ہوئے لڑکی کی ایک ایک کر کے ساری انگلیاں کاٹ دی۔ لڑکی اونچی آواز میں رو رہی تھی، چلا رہی تھی، جبکہ اس کو اس طرح سے روتے دیکھ کر دوسری لڑکی بری طرح سے رونے رہی تھی۔ شاید وہ بھی اپنا انجام جانتی تھی۔ اب تمہاری باری۔ وہ دوسری لڑکی کی طرف آیا، وہ ڈر کے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن شاید اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کا فون بجا۔ اس نے ٹائر کو اشارہ کیا جو اپنی خوبصورت ادائیں دکھاتا آیا اور مضبوط مردانہ ہاتھ دونوں لڑکیوں کے منہ پر رکھ دیے۔ آواز مت کرنا، میری جانا کا فون ہے، اس نے سرگوشانہ انداز میں کہا۔ جی جان، وہ اپنے لہجے میں دنیا جہان کی محبت لیے بولا۔ کہاں ہو تم؟ تم نے کیا کہا تھا مجھ سے کہ تم کچھ دیر میں مجھ سے ملنے والے ہو، اور پھر تم نے فون بند کر دیا؟ ہاں دیکھو، مجھے ابھی تم سے ملنا ہے، بتاؤ مجھے کہاں ہو؟ شاید ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جانا آج بہت غصے میں تھی۔ جانا، اس وقت تو میں فلیٹ میں ہوں، میں کچھ ہی دیر میں ہاسٹل آتا ہوں۔ جانا سے کہیں زیادہ وہ خود اس سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ نہیں تم مت آؤ، میں آئی ہوں تمہارے فلیٹ میں، عائشہ بھی میرے ساتھ ہے، اسے یہاں کچھ کام تھا، اس نے مجھے بتایا تو میں بھی اس کے ساتھ آ گئی۔ اسے میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اب وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ جانا نے اس سے آدھی ادھوری بات بتائی۔ ہم بس 2 منٹ میں اوپر آ رہے ہیں، جانا نے بتاتے ہوئے فون بند کر دیا۔ جلدی جلدی سے صاف کرو، ایک ایک چیز صاف کرو، کچھ بھی گندا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خون فرش سے ہٹاؤ، اسے خون سے ڈر لگتا ہے، جانا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے جب اس نے جان کے ہاتھ پر چوٹ دیکھی تھی کتنی خوف زدہ ہو گئی تھی، اور اگر وہ یہاں اتنا خون دیکھ لیتی تو یقیناً بے ہوش ہو جاتی۔ وہ جلدی سے ٹائر کو حکم دیتا، خود بھی اس کے ساتھ کام کرنے میں مصروف ہو چکا تھا، جبکہ وہ دونوں لڑکیاں اونچی آواز میں چلانے لگی۔ شاید ان کی جان بچنے کا یہی آخری موقع تھا، جبکہ وہ ان دونوں کو اگنور کیے اپنے کام میں مصروف تھا۔ جتنا جلدی ہو سکے دونوں نے مل کر فرش صاف کیا اور وہاں سے ان دونوں لڑکیوں کو غائب کیا۔ جب ایک ہی لمحے میں وہ ایک لڑکی کو گھسیٹ کر اندر لے آیا، جبکہ منہ دبوچتے ہوئے زبان باہر نکالی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں چلانے کا، آج تمہاری جان بچ سکتی تھی، میں اپنی جانا کے صدقے تمہیں بخش سکتا تھا، لیکن اگر تم اپنا منہ بند رکھتی ہو تو۔ لڑکی باہر لٹکی ہوئی زبان کو اس نے کینچی کی مدد سے کاٹا تھا، پھر وہ باہر آیا۔ اس لڑکی کی حالت کیا تھی یہ سوچتے ہوئے بھی دوسری لڑکی کی روح کانپ اٹھی تھی۔ آواز نہیں آنی چاہیے تمہاری، وہ دوسری لڑکی کی آنکھوں میں دیکھ کر غرایا، جس نے فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے یقین دلایا کہ اس کی آواز نہیں آئے گی۔ ٹائر، اسے لے کے جاؤ یہاں سے، اس نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا اور خود جلدی سے کپڑے چینج کیے اور دروازہ کھولا۔ ارے
بیل تو بجا دیتے بدھو، جانا نے اندر آ کر کہا۔ کیسے بجانے دیتا ہوں، میری وجہ سے تمہیں اتنی سی بھی تکلیف ہو میری برداشت سے باہر ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے لبوں سے چومتے ہوئے بولا۔ عائشہ نے ایک نظر اسے دیکھا، کافی خوبصورت نوجوان تھا۔ عائشہ نے بس ایک نظر سے اسے دیکھا، کافی خوبصورت اور خوب برو جوان تھا۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ شخص وہی ہو سکتا ہے جس سے وہ پہلے بھی مل چکی ہے اور آج تک اس سے ملاقات کے خوف کے زیر اثر ہے۔ جان نے مسکرا کر اسے ہیلو کیا تھا، جس کے بدلے میں وہ بھی مسکرائی۔ یہ عجیب سا اسمیل کیوں آ رہی ہے؟ عائشہ نے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ابھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن اس کی ایک ہی گوری نے اس کی بولتی بند کر دی۔ ہاں، بہت گندی اسمیل آ رہی ہے، اس بار جانا بولی، سخت آنکھیں اپنے اوپر نرم ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں، میں بھی کافی دیر سے محسوس کر رہا ہوں، چلو باہر چلتے ہیں، اس نے جانا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ لیکن عائشہ نے اس کی بے اختیاری پر جانا کو انکار کرنے کے لیے بولا۔ ارے نہیں، میں تو بس تم سے ملنے آئی تھی، ہم واپس جا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے نا، میری فرینڈ تم سے ملنا چاہتی تھی۔ عائشہ، یہ ہے جان اور میں اس کی جانا۔ جان نے اشارے سے اس کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے عائشہ سے کہا۔ تو تم ہو اس کے بوائے فرینڈ؟ عائشہ نے اپنا ہاتھ اس کے طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بوائے فرینڈ نہیں، ہسبینڈ، میرا مطلب ہے ہونے والا ہسبینڈ، رائٹ؟ اس نے ایک نظر اپنے قریب کھڑی جانا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جانا کی نظروں کا مطلب وہ جلدی سمجھ گیا تھا، مطلب کہ یہ لڑکی ابھی تک ان کے نکاح کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ وہ بظاہر عائشہ سے مسکرا کر بات کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ اس کی نظروں میں اپنے لیے سختی کو محسوس کر چکی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ یس، جانا نے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ اسے اس طرح سے خود کو گھورتے پا کر عائشہ نظروں کا زاویہ بدلا، لیکن سامنے پار کے کمرے کے بند دروازے سے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لیکن جب نظریں پردے کے پیچھے کٹی ہوئی انگلی پر پڑی تو اس کا وجود لرزنے لگا۔ جانا، چل یہاں سے، اس نے کپاتی آواز میں جانا سے کہا تھا، جبکہ اس کی آواز سن کر اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ کھلی تھی۔ ایسے کیسے چلیں، چائے تو پی لو، اسے خود سے ہوفا کھاتا دیکھ کر وہ اسے چائے آفر کرنے لگا۔ نہیں نہیں پینی چائے، چلو جانا۔ وہ جانا کو ہاتھ تھام کر گھسیٹنے لگی۔ جانا، مجھے لگتا ہے تمہاری سہیلی کی طبیعت خراب ہے، اسے لے جاؤ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، جب سے ہاسٹل واپس آئی ہے روز بخار چڑھ جاتا ہے۔ ہم دوبارہ آئیں گے تم سے ملنے کے لیے۔ جانا مسکرا کر اسے خداحافظ کرنے لگی۔ جب جانا کا ہاتھ چومتے ہوئے اس نے اپنا فون کان سے لگایا۔ جو میرے خلاف بکواس کرتے ہیں میں ان کی زبان کاٹ دیتا ہوں۔ وہ کان سے فون لگائے عائشہ کو گھور رہا تھا، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ اگر جانا اسے نہ تھمتی تو یقیناً گر جاتی۔ شاید وہ اسے اپنی بات کا مطلب سمجھا رہا تھا، مطلب کہ اگر اس نے جانا کو اس کے بارے میں کچھ بھی بتایا تو وہ اس کی زبان کاٹ دے گا۔ اس نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، کچھ تو تھا جو اسے یاد آیا، لیکن وہ جانا کو وہاں سے لے کر جلدی نکلنا چاہتی تھی۔ ان کے جاتی ہوا قہقہ لگا کر ہنسا تھا، ٹائر بھی تالیاں بجاتا اس کے پاس آ کر رکا۔ ٹائر، تو نے دیکھا اس عائشہ کو بہت میری جانا سے بہت زیادہ ڈرپوک ہے۔ وہ مجھ سے ڈر رہی تھی، لیکن میری جانا کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا، مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس کی خوشی میں اس کا دوست ٹائر میں بہت خوش تھا، لیکن اگر اس نے جانا کو کچھ بھی بتا دیا تو وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابھی تو پچھلا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ لڑکی اسے قتل کرتے ہوئے دیکھ چکی تھی اور اب یہاں پر کٹی انگلی کے ساتھ ساتھ خون کی نہر بھی۔ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، وہ بے فکر رہ